الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانیت کے سچے نمائندے اور انسانیت کے سچے خیر خواہ اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ انسانیت کے صحیح نمائندے، سچے نمائندے اور انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ پیغمبر انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی صحیح منزل خواہشات کی تسکین نہیں ہے، خواہشات میں اعتدال پیدا کرنا۔ یہ پیغمبروں کا راستہ ہے کہ پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، وہ انسانوں کا مزاج بدلتے ہیں، اخلاق سنوارتے ہیں، دل بدلتے ہیں، سبق دیتے ہیں۔ دل بدلے بغیر زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن آج کے دنیا کے نمائندے انسانوں کی خواہشات کو ہوا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم تمہاری ساری خواہشات پوری کر دیں گے، ہم تمہیں یوں خوشحال کر دیں گے، ہم تمہیں یوں ترقی دے دیں گے، ہم تمہیں یوں عیش و عشرت کے نقشے دے دیں گے، ہم تمہارا پشاور سنوار دیں گے، لاہور اچھا کر دیں گے، کراچی بڑھیا کر دیں گے۔ انسانیت کے جو سچے نمائندے ہیں پیغمبر، سب سے بڑے خیر خواہ انسانیت کے صحیح نمائندے، وہ انسانوں کو سبق دیتے ہیں کہ تمہارا جب تک ضمیر نہیں بدلے گا، دل نہیں بدلے گا، تمہاری زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ایک بوڑھا آدمی گلی میں کچھ تلاش کر رہا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، بہت دیر آنکھ تلاش کر رہا تو کسی نے پوچھا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا بیٹے ہیرا گم گیا ہے، اسے تلاش کر رہا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہو لیا، تلاش کرنے لگا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اس نوجوان نے پوچھا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر تلاش کر رہا ہوں، یہاں روشنی بہت ہے۔ ہم یہی کہیں گے بڑے میاں سٹیا گئے ہوں گے، ان کی عمر کا تقاضا ہوگا کہ اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اسٹیج پہ بھی کچھ یہی کھیل ہو رہا ہے۔ زندگی کے سوتے تو اندر دل میں خشک ہو گئے،
زندگی تو اندر سے مری جا رہی ہے اور اسے باہر کے نقشے دکھا دکھا کر اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ بڑے میاں کے بارے میں تو ہم یہ کہیں گے نا کہ عمر کا تقاضا تھا۔ آج دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں یہی کہے گی ان کی تربیت ہی غلط نقشے پہ ہوئی ہے، غلط تعلیم سے ہوئی ہے، اس میں سبق یہی پڑھایا گیا ہے کہ خواہشات پوری کرو، زندگی انجوائے کرو۔ اس لیے آج کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ان انسانوں کو لولی پاپ دیتا ہے، جیسے بچے کو بیٹے یہ کر لو تو یہ مل جائے گا۔ اور دانا باپ کبھی اپنے بیٹے کی ہر خواہش نہیں پوری کرتا، اور دانا باپ کبھی اپنے بیٹے کی خواہشات کو ہوا نہیں دیتا، بلکہ سمجھاتا ہے بیٹے ہر خواہش نہیں پوری ہوتی۔ اب وہ برا بھی مناتا ہے، روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، لیکن دانا باپ سمجھتا ہے خیر خواہی اسی میں ہے۔ وہ اپنے بچے کی خواہشات کو ہوا نہیں دیتا۔ اگر کوئی ایسا نادان باپ کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتا ہے۔ تو آج ہم بچے ہیں اور دنیا ہمیں بچہ ہی سمجھ کے ہماری خواہشات کو ہوا دے رہی ہوتی۔ یوں ہو جائے گا تمہارے ساتھ، تمہیں یہ مل جائے گا اور تمہیں ایسا مل جائے گا۔ انہیں پتا ہے اس قوم کا مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ اس کے اغراض پورے ہو جائیں، اس کے مفادات پورے ہو جائیں۔ اس قوم کی تربیت اور تعلیم ہی اسی نقشے سے ہوئی ہے، اس لیے اس کے سامنے اس کے مفادات رکھو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ با اختیار ہوتے ہیں، انہیں منصب اور عہدہ ملتا ہے، تو وہ ہم سے زیادہ خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے مفادات پورے کرتے ہیں، اپنے اغراض پورے کرتے ہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمالکم اموالکم، اعمالکم اموالکم۔ جب قوم کا مزاج مفاد پرستی کا ہے، نفس پرستی کا ہے، خواہش پرستی کا ہے، تو اس پر آنے والے لوگ بھی ایسی خود غرض آئیں گے، مفاد پرست آئیں گے۔ انہوں نے نعرہ یہ دیا تھا، انہوں نے نعرہ ہی یہ دیا تھا کہ تمہاری یہ خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ انہوں نے ہمیں بچہ سمجھ رکھا، انہیں پتا ان بچوں کی تربیتی تعلیمی اس ماحول میں ہوئی ہے کہ ان کی خواہشات پوری ہونی چاہیے، اور پھر وہ ہمیں وہی نعرہ بھی یہی دیتے۔ تو ہم بڑے میاں کے بارے میں تو کہتے ہیں وہ بیچارہ عمر کا تقاضا تھا، سٹیا گئے ہوں گے، اندر کی چیز باہر تلاش کر رہے۔ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ ان کی تعلیم غلط ہو گئی، ان کی تربیت غلط ہو گئی، انہیں ماحول غلط ملا، جس نے انہیں خود غرض بنا دیا، مفاد پرست بنا دیا، اغراض پرست بنا دیا۔ اور پھر آنے والا ہر ایک ان کے مفادات کو سامنے رکھ کے نعرہ لگاتا ہے۔ انسانیت کے سچے نمائندے اور انسانیت کے سچے خیر خواہ اور انسانیت کے ساتھ مخلص اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلے گی، جذبات صحیح نہیں ہوں گے، ذہنیت صحیح نہیں ہوگی، منزل صحیح نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ سوچئے نا ذرا، جتنے آج انسان کے پاس وسائل بڑے ہیں، پچھلے 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن بتائیے جتنے آج مسائل بڑے ہیں اس کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ وسائل بڑھیں گے زندگی اچھی ہو جائے گی۔ سچ کیا ہوا؟ حقیقت کیا ہوئی؟ وسائل بڑھے، مسائل بڑھے۔
وسائل بڑھے، مسائل بڑھے، پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر یہ کہتے ہیں اپنی خواہشات میں اعتدال لے کے آؤ، حدود میں رہ کر زندگی گزارو، قناعت اختیار کرو، اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرو، زندگی سے لطف اٹھاؤ۔ پیغمبر کا سبق یہ تھا۔ لیکن آج کا جو نمائندہ ہے وہ اس کی خواہشات کو ہوا دیتا ہے، اس کی خواہشات کو بھڑکاتا ہے۔ اور آج جتنا ٹکراؤ ہے ملکوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، معاشرے کے درمیان، گروہوں اور جماعتوں کے درمیان، انجمنوں کے درمیان جتنا ٹکراؤ ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اغراض کا ٹکراؤ ہے۔ سچے جذبے نہیں ٹکرایا کرتے، خیرخواہی کے جذبات تو نہیں ٹکراتے، ہمدردی کے جذبات تو نہیں ٹکرایا کرتے، مفادات کے جذبات ٹکراتے ہیں۔ وہ ٹکرا رہے، ہر جگہ ٹکراؤ ہے۔ تو پیغمبر کون سا راستہ دیتے ہیں؟ خواہشات کی تسکین کا راستہ انسان کی منزل نہیں، اس میں سکون نہیں ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آج مغرب کی دنیا دیکھیں تو ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے اتنے نقشے ہیں، شاید ہم یوں کہیں کہ ایک صدی ہم ان سے پیچھے، خواہشات کے نقشوں میں شاید ایک صدی ہم ان سے پیچھے ہیں۔ لیکن بتائیے انہیں سکون مل گیا؟ 21 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، اور خودکشی کرنے والوں کی کوشش کرنے والے 31 ہیں ایک منٹ میں۔ جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر۔ خواہشات کا راستہ سکون کا ہوتا تو ان کے پاس تو بڑے نقشے ہیں زندگی کے، ان کے گھر تو نہ اجڑتے جہاں ہر دوسری عورت کو طلاق ہے۔ جتنا انسان کو خواہشات کے راستے پہ ڈگلالو گے اتنی اس کی زندگی بے سکونی اور ٹکراؤ کا شکار ہوگی۔ وہاں باپ بیٹے کو نہیں برداشت کرتا، اور ایک وقت کے بعد بیٹا باپ کو برداشت نہیں کرتا، کیوں؟ خواہشات ٹکراتی، خواہشات ٹکراتی ہیں، میاں بیوی برداشت نہیں ہوتے ایک دوسرے کو، خواہشات ٹکراتی ہیں۔ تو پیغمبر کہا کرتے تھے انسانوں کی زندگی کا نقشہ ہی غلط ہے۔ یہ جو زندگی کا نقشہ مفادات پہ کھڑا ہے، خواہشات پہ کھڑا ہے، اغراض پہ کھڑا ہے، یہ زندگی کا نقشہ ہی غلط ہے۔ زندگی کا نقشہ تب ٹھیک ہوگا جب یہ خدا پرستی پہ کھڑا ہو، جب یہ خدا پرستی پہ کھڑا ہوگا تب اس کی خواہشات میں اعتدال آئے گا، تب یہ کسی کا حق نہیں مارے گا۔ یہ پیغمبر ہے، اور انسانیت کے سچے نمائندے پیغمبر ہوا کرتے۔ ہم پیغمبر کی زندگی سے دور رہنا چاہتے ہیں اور دنیا میں پرسکون بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ بوڑھا آدمی اندر کی چیز باہر تلاش کر رہا ہے، ساری زندگی تلاش کرتا رہے، ہیرا نہیں ملنا، ساری زندگی تلاش کرتا رہے تو اندر کی چیز باہر نہیں ملا کرتی۔ اندر ہی ٹھیک کرنا ہوگا، یہی جذبات ٹھیک کرنے ہوں گے، یہی دل ٹھیک کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، جب پیغمبر نے لوگوں کا مزاج بدلا، ذہنیت بدلی، تاریخ میں دو عجیب واقعات۔ ایک مارکا ہے اور ایک شخص زخمی ہے، اور زخمی حالت میں وہ پانی کا تقاضا کر رہا ہے۔ بھتیجا ڈول لے کے آتا ہے، قریب آتا ہے، چچا جان کو پانی دینے لگتا ہے، قریب سے آواز آتی ہے پانی،
چچا جان کہتے ہیں بیٹے مجھے چھوڑو، پاس والے کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہنچتا ہے، قریب والے کی طلب آتی ہے کہ پانی، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، اگلے والے کے پاس چلے جاؤ۔ جب تیسرے کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، واپس لوٹتا ہے، دوسرے بھی اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے، اپنے چچا کے ہاں جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے بتا گئے انسانیت اس کا نام ہے۔ یہ پیغمبر بدلتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، انسانیت تر و تازہ ہوتی ہے اندر سے، باہر سے نہیں۔ باہر کے نقشوں سے زندگیاں نہیں بنتی۔ جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے نا، انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے۔ یہ دل کی طرف سے سڑتا ہے۔ دل بدلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مہمان آ جاتا ہے، آپ کی جانثار آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، کہا مہمان آیا ہے، کون ہے اسے اپنے ہاں ٹھہرائے گا؟ ایک صحابی ہاتھ کھڑا کر، یا رسول اللہ یہ اعزاز میرے نصیب میں آئے، آپ کا مہمان میرا مہمان، اور یہ بھی پتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ گھر تشریف لے گئے، مہمان اللہ کے نبی کا مہمان، آج ہمارے نصیب ہمارے گھر میں۔ اہلیہ بھی اہلیہ تھی۔ جب انسان بدلتا ہے اندر سے تو پھر زندگی کا یہ خوبصورت نقشہ ہے۔ اہلیہ کہنے لگی اپنے میاں سے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ ہے، انہیں سلا دیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے گا، کھائیے گا نہیں، اتنا ہے کہ مہمان سیر ہو جائیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رات میں اس گھر میں یہ نقشہ ہوا، یہ ایثار صبح ہوئی۔ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، کہا کیا کیا تم نے رات کو؟ اللہ نے تمہاری تعریف میں آسمان سے قرآن کے آیت اتار دی ہے، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہیں لیکن ایثار، ارے میرے عزیزو، اب تو میری زندگی میں اتنا بگاڑ ہے، ایثار تو دور کی بات ہے، انصاف نہیں، اب تو انصاف نہیں ہے، اب تو مجھے ایسا فن آتا ہے کہ کس طریقے سے دوسروں کی دہلیز کا مال بھی میرے گھر میں کیسے آ جائے، کیسے اچک لوں، کیسے لوٹ لوں۔ ایسا نفس پرست ہے، خواہشات کو لگام ہی نہیں ہے۔ زندگی کا نقشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اندر ٹھیک نہیں ہوگا۔ غلط افراد سے اچھا مجموعہ نہیں بنا کرتا بھائی۔ اینٹیں کمزور ہیں، اینٹیں کچی ہیں، عمارت اچھی بن جائے گی۔ افراد کی تربیت کوئی نہیں، افراد میں خوف خدا کوئی نہیں، مجموعہ اچھا بن جائے گا۔ پتہ نہیں کس خواب میں ہوتے ہیں ہم بھی، کس خیال میں رہتے ہیں۔ غلط اجزاء سے، گندے اجزاء سے، کمزور اجزاء سے اچھی عمارت نہیں بنا کرتی، غلط افراد سے اچھا مجموعہ بن جائے گا۔ کتنے ہیں جنہیں آج افراد کی اصلاح اور تربیت کی فکر ہے، کتنے ہیں جن کے منشور میں یہ ہے کہ انسان بنانے ہیں، مزاج بدلنا ہے، صحیح رخ پہ اپنا نظام تعلیم لے کے آنا ہے، تربیت کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، انسانیت کے سچے نمائندے اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے، مخلص نمائندے اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ وہی نقشہ انسانیت کی کامیابی اور فلاح کا ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ صحیح یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔